بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما اللہ کی طرف کا ذخیرہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم صاحب ایمان ہو، اور میں تمہارے معاملات کا نگراں اور ذمہ دار نہیں ہوں۔ قوم لوط کے عبرت انگیز واقعات کے ذکر کے بعد قوم شعیب اور مدین کے رہنے والوں کے واقعات کی نوبت آ پہنچی۔ اہل مدین یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک و بت پرستی کی سنگلاخ وادی کو اپنا مسکن بنا رکھا تھا، حتیٰ کہ اپنے درہم و دینار اور مال و ثروت کی بھی پوجا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں رائج تجارتی دھوکہ دھڑی کی روک تھام اور اقتصادی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی قوم میں تبلیغ شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت کرتے وقت وزن میں کمی نہ کی جائے اور ترازو صحیح رکھا جائے۔ ان آیات میں اس حقیقت کی بخوبی نشاندہی کی گئی ہے کہ عقیدہ توحید اور صحیح آئیڈیولوجی کے بعد سب سے اہم چیز صحیح و سالم اقتصاد کا رواج ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر اقتصادی نظام درہم برہم ہو جائے تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور آخر میں اہل مدین کے ذریعے ہمارے لیے یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ ظلم و ستم کے ذریعے کمائی گئی دولت بے نیازی کا سبب کبھی نہیں بن سکتی، اور انسان لالچ کے شکنجے میں کستا چلا جاتا ہے، جبکہ حلال راستے سے کمائی گئی دولت چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اگر خدا پر ایمان و بھروسہ ہو اور خدا کے بتائے گئے قوانین کے مطابق ہو تو اس میں برکت ہی برکت نظر آتی ہے۔ بہت سی تفاسیر نے اس آیت میں بقیت اللہ سے مراد حضرت مہدی علیہ السلام کے وجود مبارک کو لیا ہے، جیسا کہ کتاب اکمال الدین میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں، سب سے پہلی بات جو حضرت مہدی علیہ السلام اپنے قیام سے پہلے فرمائیں گے وہ یہ آیت ہوگی، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کے بعد فرمائیں گے، میں ہوں بقیت اللہ اور تمہارے درمیان اس کا خلیفہ۔ اس کے بعد انہیں ہر کوئی ان الفاظ میں سلام کرے گا، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ۔ یہ صحیح ہے کہ اس آیت کی مخاطب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اور بقیت اللہ سے مراد حلال سرمایہ اور الہی انعام ہے، لیکن قرآنی آیتیں خاص موقعوں پر نازل ہونے کے باوجود اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے عام ہوا کرتی ہیں، جس کی بنا پر اس کے اور مصادیق کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہر وہ موجود جو نفع بخش ہو اور خدا کی طرف سے اسے باقی رکھا گیا ہو اور وہ خیر و سعادت کا باعث ہو، وہ بقیت اللہ کے ہی زمرے میں شمار ہوگا۔ چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اسلامی انقلاب کے سب سے عظیم رہبر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور خاص طور پر آپ ہی انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ عظمت کے حامل ہیں، اس لیے آپ بقیت اللہ کے روشن ترین مصادیق میں شمار ہوتے ہیں، اور ہر کسی سے بڑھ کر
آپ ہی اس لقب کے حقدار ہیں۔ مہدی پیا، مہدی پیا، مہدی پیا